بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کو آج زحمت دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ او آئی سی کی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا 48واں اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے. اور اس اجلاس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو 75ویں یوم آزادی ہے اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں اور آپ نے اس میں ملاحظہ بھی کیا کہ 19 دسمبر کو اسی شہر اسلام آباد میں ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم نے 17ویں جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے او آئی سی کے سی ایف ایم کا اس کو ہوسٹ کیا. ہم اس کے میزبان تھے اور اس میں افغانستان پر وہ فوکس تھا اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ نہ صرف او آئی سی ممالک نے بلکہ پوری دنیا نے اس کو سراہا، اپریشیٹ کیا. یہ مجھے بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اجلاس جو انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس میں اس وقت تک 48 وزراء لیول کی پارٹیسپیشن کی کنفرمیشن آ چکی ہے. ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو جائے. آپ کی یہ بھی علم میں ہے کہ پاکستان او آئی سی کے بنیادی اراکین میں ہے، فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور او آئی سی کی اہمیت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد یہ دوسرا بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے تعداد کے لحاظ سے. یہ فورم نہ صرف امہ کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ 2 لاکھ لگ بھگ مسلمانوں کی آواز ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. انشاءاللہ یہ جو اجلاس ہوگا اس کی اہمیت تو آج اس کا ذکر ہو رہا ہے ہر طرف، لیکن جو توجہ میں آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. ذرا گفتگو وہاں بند کر دیجیے گا پلیز، آئی بی گریٹفل. بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. کیوں کہ آج بھی اس اجلاس کے دورانیے میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اور فلسطین کے فلسطینی منتظر ہیں انصاف کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق خود ارادیت ہے، جس کا وعدہ ہے، وہ آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. یہ ہے تناظر. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بھی دوبالا ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے دنیا میں اسلاموفوبیا کا. ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ کے جو منفی اثرات ہیں اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں. اور مسلم کمیونٹیز آل اوور دا ورلڈ اینڈ پرٹیکولرلی ان انڈیا وہ بہت اس وقت جسے کہتے ہیں نا انسیکیور، اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری ہمارے بہن بھائی، ہمارے ہمسائے ہیں جو کہ اور بھوک بیکاز آف دی ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں اس سے دوچار ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ابھی بھی جو کووڈ-19 پینڈیمک ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ غائب نہیں ہوئے اور دنیا اب بھی اس سے دوچار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کووڈ-19 پینڈیمک نے دنیا کی معیشت پر وہ اثر انداز ہوئی ہے.
جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے خاص طور پر فوڈ کموڈٹی پرائسز پر، وہ پاکستان کے شہری بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم اس اجلاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اجلاس اس کرٹیکل جنکچر پہ جو ہو رہا ہے، اس کی افادیت بے پناہ ہے، اور ہم اس اجلاس کو استعمال کرنا چاہیں گے ٹو پروموٹ یونٹی امنگ مسلم اسٹیٹس۔ ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج جو درکار رہا ہے، جس کا ہم نے سامنا کیا ہے، وہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے امہ میں وہ یکجہتی اور وہ یکسوئی نہ تھی جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی آواز کو مؤثر آواز بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ امہ کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ہماری اس وجہ سے اہمیت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ تو ہم اس اپنے ایک اچھے تعلقات کی بنیاد پر ہم برج بلڈنگ کا رول پلے کرنا چاہیں گے کہ اگر غلط فہمیاں ہیں، اگر دوریاں ہیں، تو وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہم چاہیں گے جو مختلف چیلنجز ہیں جو امہ جن سے دوچار ہے، اس پر بھی ہم آپس میں مشاورت کریں اور مل بیٹھ کر سوچ بچار کے ساتھ کوئی وے فارورڈ، کوئی مستقبل کا راستہ تلاش کریں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ طبقات، خاص طور پر وہ قومیں جنہیں انصاف درکار ہے، جو کہ اوپریسو صورتحال سے دوچار ہیں، جو کہ آکوپیشن فورسز کی زد میں ہیں، انہیں انصاف مل سکے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو صورتحال جو ہے امن و استحکام کی بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس میں بہتری لائی جا سکے، اس میں امن جو ہے اس کی آواز کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے اور ہے اس اجلاس میں کہ ہم جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے جو میں نے عرض کیا جو منفی اثرات تھے معیشتوں پر، اس سے ہم باہر آ سکیں اور ہم اپنے ممالک میں، مسلم امہ میں ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکیں، اور جو ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی ہے، اس کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے، اگر تین الفاظ میں کہوں تو یہ تین جملے پرو دیتے ہیں پاکستان کی سوچ کو۔ ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس، ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو OIC میں رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج جو OIC کا چارٹر ہے، اس نئے چارٹر کے مرتب کرنے میں بھی پاکستان کا نمایاں کردار تھا، اور پاکستان کی صدارت میں اس کی نوک پلک اثر نو درست کی گئی، اور 2007-08 میں یہ مکمل ہوا، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں مختلف جو ایشوز ہیں امہ کے، ان پر تبادلہ خیال ہوا، ہمارے سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جدہ تشریف لے گئے، اور
ہمارے جو آفیشلز ہیں جو او آئی سی سیکریٹریٹ سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارن آفس کا جو او آئی سی ڈویژن ہے، ہمارا یو این ڈویژن ہے، آپس میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے بعد جو چیز ایوالو ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے، جیسے کہ 19 دسمبر کو ہم نے افغانستان پہ فوکس کیا تھا، 2 ایشوز ہیں جو کہ جس پر کہ او آئی سی نے بڑی نمایاں پوزیشنز لے رکھی ہیں تسلسل سے۔ ایک فلسطین کا مسئلہ جس نے جنم دیا او آئی سی کو، اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ انشاءاللہ اس او آئی سی کے 48ویں اجلاس میں او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ بھی ملے گا آن دا سائڈ لائنز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اثر نو اسیس کریں، ریویو کریں جو صورتحال ہے اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ ہماری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ رپورٹس جو مرتب کی گئیں اسپیشل انوائے او آئی سی کے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار ہیومینیٹیرین افیئرز جو کہ پاکستان تشریف لائے، جو کہ خود آزاد کشمیر گئے، ملاحظہ کیا، لوگوں سے ملے، اپنی اوپینین فارمولیٹ کی، اور نومبر 2021 میں آئے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس اجلاس میں وہ کشمیر کی صورتحال پر جو رپورٹ ہے ان دونوں صاحبان کی، وہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں پیش کی جائے، کیونکہ یہ تازہ صورتحال سے آگاہ ہو جائے گی پوری امہ۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو ایک وفد ہے جو کہ اصلی نمائندے ہیں، جس کو ہم ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا کشمیری پیپل کہتے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات، اپنا جو زمینی حقائق ہیں، فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جو انسانی حقوق کی وہاں وائلیشنز ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے بارے میں وہ جو ممبران ہیں انہیں آگاہ کریں۔ اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس اجلاس میں منسٹریل ریزولوشن جموں اور کشمیر کے مسئلے پر ہماری کوشش ہوگی کہ اڈاپٹ کیا جائے، اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ایک واضح امہ کا پیغام ان عناصر کو دے جو مصلحتاً جموں اور کشمیر کی صورتحال پر حقائق جانتے ہوئے خاموش ہیں، اور وہ ریزولوشن امہ کا اگر اڈاپٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے 5 اگست 2019 کو، ان کو نہ صرف بے نقاب کرے، ان کو مسترد کرے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس اجلاس میں اسلاموفوبیا جو ایک ایشو بن گیا ہے حساس، اور حجاب کے مسئلے پر ہم ایک او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ایک متفقہ رسپانس جو ہے وہ مرتب کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسے 2 ریزولوشنز ٹیبل کریں جو کہ امہ کے عوام کی خواہش ہے، اور ایک ہے جو ذکر کرے کرپشن کے تدارک کا، کمبیٹنگ کرپشن، اور دوسرا جو ذکر کرے اسٹرینتھننگ اینڈ کوآپریشن آن کووڈ-19 پینڈیمک، کہ کس طرح ہم مل کے
ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں, ہم کس طرح مل کے اس بلا سے, اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ اجلاس انشاءاللہ 48واں اجلاس OIC-CFM کا ریویو کرے. ہماری یہ بھی خواہش ہے ان ڈیسیجنز کو جو ایکسٹرا آرڈنری 17واں اجلاس تھا اس میں لیے گئے افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ان کا سٹاک لیا جائے, ان کو ریویو کیا جائے, ان کی کہاں پیش رفت ہوئی, کہاں نہ ہو سکی, اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری خواہش ہے. ان کنکلوژن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہماری کلیکٹیو ایسپریشنز ہیں, جو ہماری امنگیں ہیں, ان کو ایک کانکریٹ ایکشن پلان میں ان کو ایک شکل دے. خواہش اپنی جگہ, ان کو خواہشات کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے, اس پر ہم کوئی پیش رفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں پہلے کہہ چکا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بانڈز ہیں امہ کے ممالک کے, ان میں ان کو مزید تقویت ملے, اور یہ اجلاس جو ہے یہ پیغام دے آف solidarity and cooperation amongst Muslim countries. اور یہ اجلاس ایک وے فارورڈ چارٹ آؤٹ کرنے میں جو مختلف ایشوز جن سے ہم دو چار ہیں اس پر بھی کوئی پیش رفت کر سکے. OIC سے ہٹ کے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بڑے حساس اور ایک سنگین غفلت پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. شاید ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی حساسیت سے پوری طرح ابھی تک آگاہ نہیں ہے. کل رات ٹیلی فون پر میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی, اور موضوع کیا ہے؟ وہ میسائل جو داغا گیا پاکستان کی طرف. اب اس کو وہ ایکسیڈنٹل لانچ کہہ دیں, ایکسیڈنٹل فائر کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, لیکن یہ ایک بہت بہت سیریس ایشو ہے. آئی ایم شاکڈ اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کیا گیا. اس کے لیے میں نے کل سیکرٹری جنرل سے بات کی. میں نے پاکستان کی تشویش, پاکستان کی کنسرنز جو ہیں وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی, اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ سوالات بھی ارسال کیے. میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط ڈیلیور ہو گیا ہے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دی UN اینڈ ٹو دی پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل, سلامتی کاؤنسل کو. یہ میرا خط ہے جو میں لکھ چکا ہوں, ریکارڈ پر لا رہا ہوں. میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلوایا ہے, جو ہمیشہ جو ایسے معاملات پر, ایسے حساس معاملات پر جو وہ گاہے بگاہے نشستیں بھی منعقد کرتے ہیں, سمٹس بھی منعقد کرتے ہیں, اور دنیا میں کنسنسس بلڈنگ کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں, کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے. دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو رہا ہے اور خاموشی ہے, تو اس خاموشی کا انجام کیا ہو سکتا ہے, یہ خط کے ذریعے آپ سے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. میں ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب کچھ سوالات ہیں جو میں نے اس میں اٹھائے ہیں, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آئی تھنک میری فائل میں تھے. فہد,
سوری نہیں, آپ کا ہاتھ نہیں لگا. ابھی تو وہ میں نے سوالات اٹھائے ہیں جی, وہ میں نے نکالا تھا, لیٹر میں ہے, لیٹ می سی. اچھا اوکے, ہاں یہ ہے, ہیک نہیں ہوئے. نمبر 1, میں نے اس خط کے ذریعے یہ سوالات کا جب میں نے جوابات کا مطالبہ کیا ہے. نمبر 1, India must explain the measures and procedures in place to prevent accidental missile launches and the particular circumstances of this incident. Question 2, India needs to clearly explain the type and specifications of the missile that fell in Pakistani territory. Question number 3, India also needs to explain the flight path of the accidentally launched missile and how it ultimately turned and entered into Pakistan. 4, was the missile equipped with self-destruct mechanism? Why did it fail to actualize? میرا اگلا سوال ہے, are Indian missiles kept primed for launch even under routine maintenance? This is very serious. میرا اگلا سوال ہے, why did India fail to inform Pakistan immediately about accidental launch of the missile and waited to acknowledge until Pakistan announced the incident and sought clarification? اور میرا اگلا سوال ہے, given the profound level of incompetence, India needs to explain if the missile was indeed handled by its armed forces or some rogue elements. Now these are very, very pertinent questions. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا فورم اس پر وہ ہمیں آگاہ کریں گے, ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آخر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, میں نے ان اداروں سے یہ توقع وابستہ کی ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہندوستان نے کہا ہے ہم کریں گے, یک طرفہ انویسٹیگیشن ناکافی ہے. اس کے اثرات نہ صرف اس خطے اور بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے. مت بھولیے کہ یہ وہ مسائل ہے that is capable of carrying a nuclear warhead. یہ اس میں اس کا پوٹینشل تھا, اور یہ کہہ دینا کہ حادثہ ہو گیا یہ کافی نہیں ہے. اگر پاکستان اس کو اور ہماری پاکستان ایئر فورس اس کو بر وقت پک نہ کرتی, ابھی ہندوستان کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کرتی, اور خدا نہ خواستہ اس ایکسیڈنٹل لانچ کا ایک ایکسیڈنٹل ریاکشن آ جاتا, do people realize the implications and consequences of that? That is very serious. میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بات اٹھائی ہے. میرے علم میں آیا ہے کہ چین کی فارن منسٹر سے بھی یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی اس پر اپنا اظہار کیا ہے اور انویسٹیگیشن کی انہوں نے خواہش کا ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے وزیر دفاع نے لوک سبھا میں جواب دیا ہے وہ نامکمل ہے, ناکافی ہے. اس سے پاکستان مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو میں مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں آف اے جوائنٹ پروب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور پریس کانفرنس میں سوال کیا
ان کے اسپوکس پرسن آف دا وائٹ ہاؤس آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کو، انہوں نے اس کی اہمیت کو تو سمجھا، اب وہ سمجھتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے دے اسکرٹڈ دی ایشو اینڈ ڈڈ ناٹ گیو اے کلیئر اینڈ ڈڈ ناٹ ٹیک اے کلیئر پوزیشن. اس پہ ایک واضح پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کی افادیت کو اور اس کے بھیانک جو اثرات ہو سکتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا ہم بالکل بائیلیٹرل، یہ بائیلیٹرل یہ ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل نوعیت کا. کیا دنیا کو یا ان کو جن سے میں مخاطب ہوں انہیں احساس ہے کہ دس میسائل could have led to an accidental war between two atomic states? I'm not trying to be dramatic about it. This is a very realistic assessment of anyone who is responsible. This was a highly irresponsible act, and the answer given is equally irresponsible. Thank you. Excuse me, I would like to request, please keep your questions focused and short. Mr. Shah. Thank you, sir. This is Zarwoon Shah from Jio Television. قریشی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان OIC کی ان کی طرف سے ان کے کچھ نمائندے ان کے وزیر خارجہ آئیں گے یا وہ 23 مارچ کی پریڈ میں خود شرکت کرنے آ رہے ہیں؟ پلیز کنفرم اٹ. سیکنڈلی Can I answer that first? Please understand, this is a meeting of the foreign ministers. Foreign ministers, CFM. اس میں سعودی عربیہ کے فورن منسٹر کو دعوت دی گئی ہے اور وہ تشریف لائیں گے 23 مارچ کو. کیا وہ آئیں گے MBS 23 مارچ پریڈ میں؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ان کو تو دعوت ہی نہیں ہے بھائی جان. یہ کس نے اسپیکولیٹ کر دی ہے؟ فورن منسٹرز، جتنے فورن منسٹرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، they will inshallah participate in the national parade as guests of honor.